میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی میں ہونے والی جو خون ریزی ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور پھر یہ بات بڑی قابل تشویش ہے کہ دہشت گردوں نے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے اپنا لوگوں کا انتخاب کیا جو کہ انتہائی محب وطن اور پرامن لوگ ہیں، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ بہتری سوچی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا ایک بڑا جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کیا ہے، اور ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ بہت ہی مضبوط کردار ادا کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً پاکستان میں انتشار پھیلانے کی ایک مضموم کوشش ہے، اور ایک دوسرے کو لڑانے کی مضموم کوشش ہے۔ ایسے طبقوں کو بھی بیچ میں ملوث کیا جا رہا ہے جو کبھی بھی آج تک کانٹروورشل نہیں تھے۔ تو یہ باقی آپ دیکھ لیجئے کہ اب سب جو خواتین و حضرات ہیں وہ ان کی کیا اس سلسلے میں رائے ہے۔ اگر اس میٹنگ کو مختصر کر کے پھر ہم اگر کراچی جانا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ چیف منسٹر سندھ کو انہوں نے فوری طور پہ واپس بھجوا دیا ہے اور وہ اس میٹنگ میں موجود بھی نہیں ہیں، تو اسی پرپز کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو ہم یقیناً بہت ہی افسردہ ہیں اس واقعے پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر جس مقصد کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا بے شک مختصر کر لیں، لیکن اس پہ بات ہو جائے، کیونکہ سب حضرات بھی اپنا اپنا وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، تو اس پہ بات ہو جائے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، ہم اکٹھے چلیں گے کراچی۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، تمام قائدین کرام کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے، اور اس اہم معاملے پہ مشاورت کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشاورت میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی مشاورت آپس میں کرتے ہیں، سب مل کے بیٹھتے ہیں اور رائے دیتے ہیں اپنی اہم قومی موضوعات پہ۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی نشستیں ہو چکی ہیں، اور یہ اگر ہماری روایت بن جائے کہ ہم ہر معاملے پہ سب بیٹھ کے، چاہے کوئی بھی دور ہو، آج کا دور ہے یا اس سے اگلے آنے والے دور ہیں، آپس میں بیٹھ کے مشاورت کریں، چاہے ہمارے جو ویوز ہیں وہ بالکل مختلف کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود اگر ہم بیٹھیں مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کریں، اس سے بہتر چیز میری نظر میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کی اصل روح بھی یہی ہے، اور مسئلہ چاہے وہ اکانومی سے تعلق اس کا ہو یا ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، دہشت گردی کے معاملات ہوں، دوسرے معاملات ہوں۔ ابھی ہم نے دیکھیں کہ پیچھے ایک مسائل قائم کیے کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کنسنسس کیا، اس کے بعد پھر ہم گئے پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور وہاں جا کے یونینیمسلی ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کی، قانون بھی امینڈ کیا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت بات کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور ہمیں اس طرف جانا ہے۔ چاہے آج کسی کا ذہن کچھ بھی ہے، کسی کا ذہن اختلافی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس ملک نے اگر اس طرف خدا نخواستہ ہم نے بڑھنا شروع نہ کیا تو پھر یہ مصیبتیں، مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے ہمارے۔ ہم نے اس طرف جانا ہے، اور جہاں پر بھی دنیا کے اندر اس وقت ڈیموکریسیز ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے نیکسٹ ڈور نیبرز کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی لاکھ اختلافات صحیح، لیکن اہم معاملات پہ وہ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں اور مشاورت کرتے ہیں، چاہے کتنی بھی بڑی مضبوط حکومت ایک پارٹی کی وہاں پہ کیوں نہ ہو، لیکن مشاورت ان کا ایک وتیرہ ہے، ان کا ایک اصول ہے، ان کی ایک روایت ہے۔ ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ ان اچھی روایتوں کو یہاں پہ قائم کرنا چاہیے، اور اب یہ ہو رہی ہیں تو اس پروسیس کو ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ حوصلہ شکنی سے معاملات کو پھر خدا نخواستہ ہم بگاڑ لیں گے۔ تو یہ
ایسے معاملات جو اہم اور اہمیت کے حامل ہیں، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مشاورت کو بائی پاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کے اندر بھی بات چیت ہوتی ہے، قومی اسمبلی کے اندر قراردادیں بھی آتی ہیں، قومی اسمبلی کے اندر بھی کنسنسس کئی دفعہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے اس فورم کے اوپر اگر کنسنسس بعض معاملات پہ اگر ہوتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو میں آج مزید وقت لیے بغیر آحسن اقبال صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن شروع کریں اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ سب کو پتہ لگے کہ یہ ہے کیا، اور اس کے بعد پھر یقیناً ہماری آپس کی گفتگو ہوگی. تو میں آحسن اقبال صاحب آپ شروع کریں. ساتھ ہی ساتھ چونکہ پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ہے، ورکنگ لنچ ہے، تو وہ بھی چلتا رہے گا ساتھ. تو پریزنٹیشن شروع کی جاتی ہے. تھینک یو.